امو جان، میں ولی لالا سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے اور ڈاکٹر بھی بننا ہے۔ وہ ان کے سینے سے لگی سکتے ہوئے بولی تو ان کے بھی آنسو بہنے لگے۔ تمہارے آقا جان چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ولی سے کر دی جائے تاکہ تم ہمیشہ ہمارے گھر میں رہو، ہماری بیٹی کی جگہ بہو بن کر۔ دیکھو کبھی نہ کبھی تمہاری شادی ہونی ہے تو ولی سے ہی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہائے یوگی، اور وہ بہن جی سے جو تیرا جھگڑا ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ اس سے جھگڑنے کے بعد تو کسی کو بنا بتائے چلا گیا تھا یونی سے۔ مجھے بھی کچھ لڑکوں نے بتایا تھا، تو کیا وہ سچ ہے؟ سعد اسے سوال پر سوال کرنے لگا، کیونکہ یزدان نے کال پر بتانے سے منع کر دیا تھا۔ آئی ایم فائن، اور جو تم نے سنا وہ بالکل سچ تھا۔ خیر، اب اگر وہ میرے سامنے آئی تو پھر میرے قہر سے اسے کوئی نہیں بچا پائے گا، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ نتاشا اب اس کے برابر میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ لیکن یوگی، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تمہیں اس طرح اس لڑکی کی محنت نہیں برباد کرنی چاہیے تھی، سعد ہمدرد لہجے میں بولا۔ اسٹاپ اٹ سعد، یوگی نے بالکل ٹھیک کیا، وہ اس لائق تھی، اور اگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہے تو جاؤ اسی بہن جی کے پاس۔ نتاشا پھنکاری تو یزدان نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کی کنپٹیاں سہلائی۔ وہ اشمل کے خیالوں سے جان چھڑانے کے لیے ہی یہاں آیا تھا، اور یہاں بھی اس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یزدان نے ہاتھ کے اشارے سے سعد کو مزید کچھ کہنے سے روکا اور نتاشا کا ہاتھ تھامے ڈانس فلور پر آ گیا۔ نتاشا تو اس کی پیش قدمی پر کھل اٹھی تھی، جبکہ سعد لب بھینچ کر ان دونوں کو جاتا دیکھنے لگا۔ یزدان نے ڈانس فلور پر آ کر نتاشا کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آہستہ آہستہ ڈانس کے اسٹیپ لینے لگا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف اشمل کو بھول جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے بعد نتاشا نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالنا چاہی تو یزدان نے بے ساختہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے پھر سے سرمئی آنکھیں گھومنے لگیں۔ تیری آنکھوں میں جو سمندر تھا، شہر میں ہم ایسے ڈوبے کہ کبھی سمل نہ پائے۔ سوری نتاشا، پر ابھی میں جا رہا ہوں، سی یو لیٹر، وہ کہتا ہوا ڈانس فلور سے اترا اور کلب سے باہر نکل کر اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ پیچھے کھڑی نتاشا کا چہرہ اس کے اس طرح جھٹکنے سے اہانت کے احساس سے لال ہو گیا تھا۔ تو میں تمہیں کل آ کر دیکھوں گی، لڑکی جس کی وجہ سے یزدان اتنا ڈسٹرب تھا کہ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر سوچتی، سعد سے مل کر اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ جس کی وجہ سے وہ یہاں تھی وہ اسے دھتکار کر چلا گیا تھا۔ اشمل کے ذہن میں یوگی کی حرکت بار بار چل رہی تھی۔ اس نے اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے سر سے مزید وقت مانگا تو انہوں نے بھی پورا معاملہ سمجھ کر اسے کچھ وقت دے دیا تھا۔ وہ گھر میں آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر بار بار آج ہوا سارا واقعہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ چاہتی تو یونی میں کمپلین کر سکتی تھی، لیکن اگر وہ کمپلین کرتی تو اس کے بابا کو پتہ چل جاتا اور وہ کبھی اسے پھر یونی جانے نہیں دیتے۔ وہ تھک ہار کر اٹھی اور واش روم سے وضو کرتے ہوئے نکلی۔ گلابی رنگ کی قمیض شلوار میں اس کی رنگت مزید کھل رہی تھی۔ گلابی ہی دوپٹہ سر پر باندھے، سرمئی آنکھوں میں تھکاوٹ اور اپنا پرنور چہرہ لیے وہ انمناک سے نماز ادا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ سجدے میں جا رہی تھی اس کی تھکاوٹ، دکھ اور ساری پریشانی ختم ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ٹپ ٹپ اس کی ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ لیکن آج کا واقعہ یاد کر کے اس کے روتے ہوئے ہچکی بن گئی۔ لیکن میں نے معاف کیا اسے، میرے مالک، کیونکہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے دل کو سکون سے بھر دے میرے مالک۔ اس نے مزید دعا مانگ کر جائے نماز اٹھا کر رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے کرنے کی عادی تھی۔ یزدان کو معاف کر کے اسے پرسکون نیند آئی تھی، کیونکہ اگر ہم اپنا ظرف بڑا کر کے کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمارا دل اور روح پرسکون ہو جاتی ہے، جبکہ معاف نہ کرنے سے نفرت ہماری روح کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مضبوط رہنے کی سرزنش کرتی یونی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سادہ عبایا اور اسکارف میں وہ اعتماد سے چلتی
اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ آس پاس کھڑے لڑکے اور لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھتے سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتی چل رہی تھی کہ ایک لڑکی نے اس کا راستہ روکا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ایسی اوچھی حرکتیں اور یہ سو کالڈ حجاب پہن کر یوگی کو اپنا سیر کر سکتی ہو؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں کہ تم جیسی بہن جی ٹائپ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس کے بولنے پر اشمل اسے پہچان گئی تھی کہ یہ وہی لڑکی نتاشا ہے جو اکثر یوگی کے ساتھ ہوتی تھی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس بھی سب چھوڑ چھاڑ کر ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، اور کچھ تو اپنے موبائل نکال کر ویڈیوز بنانا شروع کر چکے تھے۔ میں نے کون سی حرکتیں کر دی جو آپ اس طرح بول رہی ہیں؟ اور مجھے کسی کو اپنا اسیر نہیں کرنا، کیونکہ میرا اتنا برا ٹیسٹ نہیں جو اس یوگی کو دیکھوں بھی۔ اشمل نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو سفید رنگ کا پیٹ تک آتا ٹاپ اور بلو جینز پر بغیر کسی دوپٹے کے میک اپ سے لدے چہرے پر پونی ٹیل بنائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ نتاشا کو اپنے سامنے سے ہٹا کر جانے لگی۔ ابھی اس نے 2 قدم مزید بڑھائے تھے کہ پیچھے سے نتاشا کی آواز آئی، مجھے سب پتہ ہے، تم جیسی لڑکیوں کی چال بازیاں پہلے پارسا بنتی ہیں اور پھر امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ تم نے جس طرح کل اس سے لڑائی کی تھی وہ پوری رات کلب میں تمہاری ہی باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب رہا تھا۔ اگر تمہیں پیسے ہی چاہیے تو مجھ سے لے لو، مگر یوگی کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، نتاشا نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اسے کل سے اشمل کے ملنے کا انتظار تھا، کیونکہ یوگی کلب میں اس کی ہی بات کر رہا تھا، اور یہی بات اسے آگ لگانے کے لیے کافی تھی کہ کوئی لڑکی یزدان کے اس قدر سر پر سوار ہے، چاہے نفرت میں ہی صحیح۔ اس کی رنگت ایک پل کے لیے زرد ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پاتی پلٹی اور نتاشا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ سب کھلے منہ سے اشمل کو دیکھنے لگے، جو کل یوگی کے سامنے ہمت دکھانے کے بعد رو گئی تھی، لیکن آج اس نے شیرنی بن کر نتاشا کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اگر وہ میرے بارے میں سوچتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، اور اپنے جس پیسے پر کا غرور ہے تمہیں، اس پیسے پر اشمل زبان تھوکتی بھی نہیں ہے۔ تم ان پیسوں سے بولنے کی تمیز سیکھ لو، کیونکہ آج جس طرح تم ایک لڑکی ہو کے دوسری لڑکی کو پیسے کی آفر کر رہی ہو، اسی چیز سے تمہارے ماں باپ کی تربیت معلوم ہوتی ہے۔ اس نے ساخت اور بے یقین کھڑی نتاشا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں اشمل زمان، اور تم لوگ کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یہاں تماشا نہیں چل رہا؟ نتاشا سب کی محسوس کرتے ہوئے چلائی اور سب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی جو ہاتھوں میں موبائل پکڑے ویڈیو بنا رہے تھے۔ سارے اسٹوڈنٹس تماشا ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہائی نتاشا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور یہ تمہارا فیس اتنا ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ ساتھ جو ابھی یونی میں داخل ہوا تھا نتاشا کو چلاتا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے، تم یہ بتاؤ کہ آج یوگی آئے گا یا نہیں؟ اس نے ساتھ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ لیٹ آئے گا، آفس گیا ہوا ہے، وہ منہ بسور کر کے کلاس میں چلی گئی۔ ساتھ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ نازک کلائی میں پہنی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اشمل جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنا رجسٹر اور بیگ سنبھالے کلاس سے باہر نکل کر کینٹین کی طرف جانے لگی۔ ہانیہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ آسمان کی رنگت اس پل سردی کے باعث سرمئی پن لیے ہوئے تھی۔ یار ویسے کتنا مزے کا سین ہوگا جب تم نے نتاشا کو تھپڑ مارا ہوگا، ہانیہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی آنکھوں میں ستائش لیے بولی۔ اشمل نے جب اسے آج ہوا سارا واقعہ بتایا تھا تو ہانیہ جب سے ہی اس کے بارے میں بولے جا رہی تھی۔ ہاں بہت، وہ بیزاری سے بولی، کیونکہ ہانیہ نے صبح سے اس بارے میں کہہ کر اس کا دماغ پکا دیا تھا۔ اچھا یار جلدی چلو کینٹین، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ہانیہ نے اس کی بیزاری محسوس کرتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی تو اشمل بے ساختہ ہنس دی تھی۔ وہ دونوں اب راہداری کے بعد گراؤنڈ سے گزر کر کینٹین میں ایک سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایک مینگو ملک شیک اور ایک بریانی کی پلیٹ لکھ لو۔ ہانیہ نے اشمل کے لیے ملک شیک اور اپنے لیے بریانی کا آرڈر پاس کھڑے بچے کو لکھوایا تو وہ جھٹ سے آرڈر لکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ویسے تم نے کس اسٹائل میں تھپڑ مارا تھا اس میک اپ کی دکان کو؟ ہانیہ کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی تو اسے چڑھانے کے لیے بول پڑی۔ اشمل اس کی بات سنتے تب چکی تھی۔ اس اسٹائل سے مارا تھا، اشمل نے کہتے ہوئے ہلکا سا تھپڑ اس کے گال پر مارا تو ہانیہ کہا لگا کر چلا اٹھی تھی۔ ایسے تو تم نے بچے
ایسے تو تم سے بچے بھی نہیں ڈریں گے اشو، ہانیہ نے زبان چڑھا کر کہا تو اس نے محض ہانیہ کو گھورا۔ کچھ دیر بعد وہی بچہ ان کا آرڈر لے کر آیا تو اشمل نے نقاب کے پیچھے سے ملک شیک پینا شروع کر دیا تھا۔ اشو وہ دیکھ وہاں یوگی بیٹھا ہے اور آج تو اس کے ساتھ نتاشا بھی نہیں ہے۔ ہانیہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں یزدان بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال پونی میں مقید تھے، بلو شرٹ اور پینٹ پہنے، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اور براؤن آنکھیں، لال ڈورے لیے۔ یزدان بھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بھی بیٹھا تھا۔ اشمل نے بھی اس کے کہنے پر یزدان کو دیکھا تو اس کی لال آنکھوں میں دیکھ کر جھرجھری لے اٹھی۔ اشمل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ روحان اور اس کا گروپ ان دونوں کی ٹیبل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے ساتھ نتاشا بھی تھی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ سب یہاں متوجہ ہوں کیونکہ آج بہن جی، میرا مطلب ہے اشمل زمان صاحبہ، ہمیں گانا سنائیں گی، ورنہ یہ نتاشا سے آپ سب کے سامنے معافی مانگیں گی۔ روحان ہاتھ میں پکڑے مائک میں بولا تو اشمل اپنا نام سنتی چونک اٹھی تھی۔ یوگی روکو نتاشا کو، وہ کیسے گانا گائے گی؟ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو میں یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی کو چاہیے کہ خود اپنے مسئلے سلجھائے کیونکہ اس نے ہی نتاشا کو تھپڑ مارا تھا، نہ کہ میں نے یا تم نے۔ یزدان نے اشمل کا نام لینے سے مکمل گریز کرتے ہوئے کرخت آواز میں کہا تو ساتھ بھی لب بھینج کر رہ گیا تھا۔ یزدان کو یونی آتے ہی سب نے نتاشا کے وہ تھپڑ پڑنے والی پوری ویڈیو دکھائی تھی اور بعد میں نتاشا نے بھی اس سے کہا تھا کہ وہ جا کر اشمل سے بدلہ لے، مگر یزدان نے یہی کہہ کے منع کر دیا تھا کہ یہ اس کی اپنی غلطی تھی جس پر اسے تھپڑ پڑا تو نتاشا اس کی طرف سے مایوس ہوتی روحان سے مدد مانگنے چلی گئی تھی، جس پر روحان نے بھی اس کی نظر میں نمبر بڑھانے کے چکر میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور اشو کوئی گانا وانا نہیں گانے والی ہے۔ ہانیہ گھبرائی ہوئی اشمل کو دیکھ کر بھڑکتے ہوئے بولی۔ کینٹین میں بیٹھے سارے اسٹوڈنٹس ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ویسے تمہاری لائیو شو میڈم کو گانے آتے ہی کہاں ہوں گے، یہ تو آدم بابا کے زمانے کی ہیں۔ نتاشا نے ہنستے ہوئے ایک نفرت بھری نظر اشمل پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اشو تم آج ان کو کچھ سنا ہی دو کیونکہ معافی تو تم ہرگز نہیں مانگنا۔ ہانیہ نے گھبرائی ہوئی اشمل کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں نرمی سے کہا۔ ایک لڑکی نے آ کر مائک تھمایا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہنستے ہوئے ان کا تماشا دیکھتے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اشمل نے ترچھی نگاہ سے تھوڑی دور بیٹھے یزدان کو دیکھا اور اپنی لرزتی بھیگی آنکھوں کو ایک پل کے لیے بند کرتے ہوئے کھولا اور گہرا سانس لے کر مائک اٹھایا۔ بلیک جوگرز میں مقید پیروں کو یزدان مسلسل حرکت دے رہا تھا۔ اس نے اشمل کے مائک اٹھانے پر سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی کہ وہ بھرے مجمع میں گانا گانے کی ہمت کرے گی۔ نتاشا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ کر معافی مانگے گی، مگر اسے دیکھ کر وہ بل کھاتی اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس نے ہم نوائی نہ کی۔ اشمل نے اپنی خوبصورت آواز میں مائک ہاتھ میں لیے گانا گانا شروع کیا تو کینٹین میں کہکہوں کی جگہ خاموشی نے لے لی تھی۔ یزدان بنا پلکے جھپکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنی سحر انگیز آواز میں سب اسٹوڈنٹس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی آواز نے اس کے گرد اس طرح فسو بکھیرا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے انجان اس کے لب ہموز ہل رہے تھے۔ کچھ پل پہلے جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے اب اس کی مدھر آواز سن کر خاموش رہ گئے تھے۔ کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا۔ اس کا نرم لہجہ اور بھیگا انداز اس کو دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ یزدان کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کو اپنے دل کی حالت سے خوف محسوس ہوا تھا
کہ یہ کیا اور کیوں ہو رہا تھا، اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں بہت۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں بہت۔ بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ اس کی بدلتی کیفیت سے بے بہرا وہ اپنے الفاظ کا جادو بکھیر رہی تھی۔ یہاں سے چلو، یزدان نے عجلت میں اٹھتے ہوئے سعد سے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سعد نے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آئی سیڈ چلو، وہ دھیمی آواز میں تقریباً چلایا تو سعد بھی اس کی بات مانتا کینٹین سے باہر جانے لگا تھا۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی جو ابھی کسی کو سنائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا، وہ ہم سفر تھا۔ اشمل گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں کی باڑ سے توڑ کر نکلا تھا جسے اس نے اپنی کانپتی انگلیوں سے رگڑا تھا۔ ہانیہ نے پرجوش سے انداز میں اپنے ہاتھ پیٹ ڈالے تو باقیوں نے بھی اس کی تقلید میں تالیاں بجائیں۔ اس کے آخری الفاظ اور تالیوں کی گونج یزدان کے کانوں میں پڑی تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سعد کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ نتاشا تو تالیوں کی آواز پر جل بھن کر روحان کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اشمل اپنی بھیگی آنکھیں جھکائے جلدی جلدی اپنی بیگ میں چیزیں ڈالتی خود بھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑی ہانیہ نے اس کو کئی آوازیں دی تھیں مگر وہ انسنا کرتی اپنی دھن میں چلی گئی تھی۔ خان جی سنیں، زرتاشا بیگم امو جان نے نظریں جھکائے ہوئے لائبریری میں بیٹھے آغا جان کو مخاطب کیا اور اندر داخل ہوئیں۔ اتنے سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد انہیں اندازہ تھا کہ انہیں ہمیشہ عورتوں کی نظریں نیچی ہی پسند تھیں۔ بولیں، کیا بات ہے؟ مختار خان آغا جان نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ پر رکھی اور ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک زرتاشا کو بیٹھنے کا نہیں کہا، جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی کھڑی ہی تھیں۔ آپ نے ولی اور پریشے کی شادی کا جو سوچا ہے اس کا فیصلہ ترک کر دیں، کیونکہ ولی کبھی پریشے سے شادی نہیں کرے گا اور پریشے بھی ابھی پڑھ رہی ہے۔ انہیں جب سے زہیب سے آغا جان کے فیصلے کے بارے میں سنا تھا، جب سے وہ ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، یہ بات نہیں تھی کہ وہ پریشے کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے سے واقف تھی جسے پریشے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پریشے بھی ان کی طرح ساری زندگی نظریں جھکائے ایک ملازمہ کی سی زندگی گزار دے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، نہ کہ آپ سے یا زہیب سے پوچھا ہے، اور رہی بات ولی کی تو میں اسے خود سے بات کر لوں گا۔ آپ بس شادی کی تیاریاں کریں اور پریشے کو بھی ہمارے فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ زہیب نے چاہے اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا ہو، مگر پریشے کو آگے پڑھنے دینا یا نہ دینا یہ اس کا خاوند ولی ہی طے کرے گا۔ مختار خان نے کڑک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور سائڈ پر رکھی کتاب ہاتھ میں اٹھا لی اور زرتاشا بیگم کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ وہ پریشے کو کیسے بتاتی کہ وہ جو کالج میں داخلہ لے کر ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں اور یہاں اس کے تایا اس کی شادی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے جو فیصلہ سنا دیا ہے وہ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، اسی لیے لب بھیج اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اشمل نے کال کرتے ہوئے اپنے بابا کو جلدی بلا لیا تھا اور جب تک اس کے بابا نہیں آئے ہانیہ اسے نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ آ کر آج بھی سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان لوگوں سے کیسے جان چھڑائے جو پہلے ہی دن سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے تھے۔ ایک وہ یوگی جس نے اس کا اسائنمنٹ برباد کر دیا تھا اور دوسری وہ نتاشا،
اور اس کا دوست روحان جنہوں نے سب کے سامنے جھکانا چاہا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھ نہ جانے کب لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عروسہ آندھی طوفان بنی کمرے میں آئی اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ اشمل آپ ہی سو تو نہیں رہی؟ عروسہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی آنکھیں کھولتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے یار عروسہ، اور تم مجھے سوتا ہوا دیکھ رہی ہو پھر بھی پوچھ رہی ہو کہ سو تو نہیں رہی؟ اشمل نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اپنے کمر پر بکھرے شہد رنگ بال باندھنے لگی تھی۔ وہ آپ ہی میں کہہ رہی تھی کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے آنکھیں ٹپ ٹپا کر اشمل کو دیکھا تو اشمل نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ میری کالج میں فنکشن ہے تو مجھے نئے کپڑے لینے کے لیے شاپنگ پر جانا ہے۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ تم کوئی سے بھی کپڑے پہن لو، ایک دم شہزادی لگو گی، اشمل نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ میں کہا۔ ہاں وہ تو ہے کہ میں شہزادی ہوں، لیکن ابھی آپ مجھے مکھن لگانے کے بجائے میرے ساتھ مارکیٹ چلیں ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ بھی؟ عروسہ نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور خفگی دکھانے کے لیے اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جائیں گے ہم ورنہ میں تمہیں وہیں چھوڑ کر آ جاؤں گی، اشمل نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا تو عروسہ اس کے گال پر بوسہ دیتی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ پاگل لڑکی، اشمل نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑائی اور خود بھی تیار ہونے لگی تھی۔ آپ ہی اگر آ ہی گئی ہیں تو میرے ساتھ تو مجھے کچھ پسند تو کرنے دیں، عروسہ نے کہتے ہوئے دکاندار کو ایک سینڈل دکھانے کا کہا۔ وہ دونوں ابھی اپنے گھر سے قریب مال میں نرگس بیگم سے اجازت لے کر آ گئی تھیں۔ اس نے اشمل کو پورا مال گھما ڈالا تھا اور صرف ایک ہی سوٹ خریدا تھا جبکہ اسے میچنگ کی سینڈل ابھی لینی تھی۔ اشمل تو اس کے ساتھ ایک شاپ سے دوسری شاپ پر گھومتی تھک چکی تھی۔ اچھا تم دیکھو میں یہیں فوڈ کورٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ہاں جلدی آ جانا، اشمل نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور خود فوڈ کورٹ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عروسہ ابھی ایک سینڈل اپنے پیر میں ڈال رہی تھی کہ اپنے سامنے عاشر کو دیکھ کر سٹپٹا کر سینڈل سے پاؤں نکال کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو لوفر شیر کہیں کے؟ عروسہ دھیمی آواز میں چلائی۔ عاشر جو اس کو بغور دیکھ رہا تھا اس کی آواز پر ہوش میں آیا۔ آسمانی رنگ کے قمیض شلوار پر آسمانی دوپٹہ سر پر لیے، بڑی بڑی کالی گہری آنکھیں، معصومیت بھرا چہرہ، کھڑی تیکھی ناک اور اپنے نازک وجود کو بڑی کالی چادر میں چھپائے وہ اسے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصت جو ملے تو آ میری زندگی کے حصار تک۔ میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ وہ وین میں اس کا پیچھا کرنے کے بعد سے اس سے ملنے نہیں گیا تھا کیونکہ اس نے سی ایس ایس کے بعد پولیس فورس جوائن کر لی تھی اور ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد وہ کاموں میں ایسا الجھا کہ عروسہ سے ملنے کا وقت ہی نہ ملا، لیکن آج اپنے مصروف دن سے کچھ فراغت کے لمحے نکال کر اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ واٹ، تم نے مجھے لوفر شیر کہا، شیرنی کہیں کی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اونچے لمبے اور صاف گندمی رنگت پر پولیس کی وردی پہنے وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ لوفر شیر نہیں، لوفر پولیس والے، یقیناً تم پولیس والے بھی کرپشن اور دھوکے سے ہی بنے ہو۔ وہ اسے تپتا دیکھ کر مزید بولی۔ آس پاس کے لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہو کر بھی ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے کیونکہ ایک پولیس والے کے معاملے میں بول کر وہ اپنے لیے مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ مائی ڈیئر شیرنی، میں اپنی محنت سے ایمانداری سے پولیس والا بنا ہوں، چاہے تو تم میرا رزلٹ اور سرٹیفکیٹس دیکھ سکتی ہو۔ عاشر دانت پیستے ہوئے بولا اور دکان میں کھڑے ایک لڑکے کو سامنے لگی ایک خوبصورت اور نفیس سی سینڈل لانے کا بولا۔ پولیس والے کو دیکھ کر لڑکا بھی جھٹ سے سینڈل لے آیا تھا۔
مجھے شیرنی مت کہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ورنہ میں ابھی وہ کچھ بولتی کہ عاشر اپنے گھٹنے پر بیٹھا اور اس کے پاؤں سے چپل نکال کر لڑکے سے منگوائی ہوئی نفیس سی بلیک پینسل ہیل اس کے پیر میں پہنائی۔ عروسہ ایک پل کے لیے اس شاندار مرد کو اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر ساکت ہوئی تھی۔ اس کی چلتی زبان رک گئی تھی، دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ عاشر نے اس کے دونوں پیروں میں ہیل پہنائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چٹکی بجا کر عروسہ کو متوجہ کیا تو وہ بھی ہوش میں آئی اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم کر کے اس کے پاس آئی۔ عاشر تو مبہوت ہو کر اس پری وش کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا کہ عروسہ نے وہی پہنی ہوئی سینڈل اس کے جوتوں میں رگڑ دی تو وہ آہ کرتا اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن عروسہ نے بالکل بھی رحم نہ کھاتے ہوئے اس کے جوتوں پر ہیل کا دباؤ زیادہ کر دیا۔ دیکھنے والے کو وہ ایک کپل ہی لگ رہا تھا۔ آئندہ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش مت کرنا لوفر شیر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے میرا راستہ کاٹا تو میں سمجھ لوں گی تم شیر نہیں، وہ کالے بلے ہو جو دوسروں کا راستہ کاٹ کر ان کا دن خراب کر دیتا ہے۔ اس نے بالکل رحم نہ کھاتے ہوئے عاشر کے جوتوں پر اپنی ہیل سے دباؤ ڈالا اور پیچھے پلٹ گئی تو عاشر بلبلاتا رہ گیا تھا۔ عروسہ نے ہیل اتار کر سائڈ میں رکھی اور اپنی چپل پہنی۔ اسے یہ اپنے سوٹ سے میچ کرتی بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ عاشر کے سامنے وہ خریدنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فوڈ کورٹ سے آ کر یہی لے جائے گی جب وہ لوفر شیر یہاں سے چلا جائے گا۔ کالا بلہ، اب دیکھنا شیرنی، تمہارا ہر راستہ اسی کالے بلے سے ہو کر گزرے گا، اور یہ جو تم مجھے فلرٹی اور لوفر سمجھتی ہو نا، کل اپنی امی سے تمہارے گھر پر رشتہ بھجواؤں گا۔ وہ تیز آواز میں بڑبڑایا۔ عروسہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی، لیکن اسے نظر انداز کرتے ہوئے فوڈ کورٹ کی جانب چلی گئی تھی، اور اس کے جواب نہ دینے پر وہ پیچ و تاب کھاتا رہ گیا تھا اور دکاندار کو وہی سینڈل پیک کرنے کا کہہ کر خود بھی عروسہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فوڈ کورٹ میں بیٹھی اشمل نے عروسہ کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ اسے سامنے سے خالی ہاتھ آتی دکھائی دی۔ عروسہ، تم نے اتنی دیر لگا دی اور اوپر سے تم خالی ہاتھ آئی ہو، کیا کروں میں تمہارا؟ امی کی بھی کالز آ چکی ہیں کتنی بار، اور تم نے ایک سینڈل پسند نہیں کی ابھی تک، اشمل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آپ امی کو کہہ دیتی کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اور ویسے بھی میں نے ایک بلیک ہیل اپنے لیے پسند کر لی ہے، اور ابھی واپسی میں وہی ہیل لیتے ہوئے چلیں گے۔ عروسہ اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتی اپنے لیے آرڈر کرنے لگی۔ اشمل نے سکا سانس لیا کہ چلو اسے کچھ تو پسند آیا، اور وہ مزید تھکنے سے بھی بچ گئی تھی۔ ایک ویٹر کو آرڈر لکھوانے کے بعد عروسہ مڑی ہی تھی کہ عاشر کو دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا تھا۔ عاشر دور سے ان دونوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک پولیس والے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اشمل گھبرا چکی تھی، جبکہ عروسہ کو یہی ڈر تھا کہ وہ کہیں کالج کے باہر ہوئی ان لڑکوں کو مارنے کے بارے میں نہ بتا دے، کیونکہ اگر یہ بات اشمل کو پتہ چلتی تو یقیناً بابا کو بھی پتہ چلتی اور پھر اس کا کالج جانا بند۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اشمل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اوہ سوری، آپ غلط مت سمجھیں، میں یہاں آپ کو اریسٹ کرنے نہیں آیا بلکہ یہ سینڈل دینے آیا ہوں۔ آپ کی بہن شاید شاپ پر ہی بھول گئی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں دے دوں۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے کہا اور سینڈل کا بیگ اشمل کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا تھا۔ اگر اس نے میرا لڑکوں کو مارنے کے بارے میں بتا دیا تو میری پڑھائی چھوٹ جائے گی، اور اگر میری پڑھائی چھوٹ گئی تو میں گھر میں رہوں گی اور پھر میری پان والے سے شادی ہو جائے گی۔ عروسہ اپنے ذہن میں مستقبل کا مکمل نقشہ کھینچ چکی تھی۔ اسے پڑھائی سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اسی لیے نرگس بیگم نے اسے ایک بار ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ اگر پڑھائی نہیں کی تو پان کھانے والے سے شادی ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک دوست کے ساتھ ایسا ہو بھی چکا تھا، جس کو سچ مان کر وہ اب پڑھائی میں تھوڑی محنت کر لیتی تھی۔ گندے لال دانتوں اور منہ میں پان رکھے بولتے ہوئے آدمی کو اپنے ساتھ سوچتے وہ جھرجھری لے اٹھی تھی۔
نہیں، نہیں ہو سکتا۔ او اشمل کے ہلانے پر ہوش میں آتے ہی تیز آواز میں بڑبڑائی۔ اشمل نے اپنے آپ کو کوسا کہ کیوں اسے مخاطب کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ عاشر کے سامنے پہلے تو سن سا بیٹھی رہی اور بولی بھی تو کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ عاشر نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو اشمل نے بھی عروسہ کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ جی وہ کچھ نہیں۔ وہ اب ان دونوں کو اپنا پان والے کے ساتھ فیوچر تو نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے مکمل انجان بنتی ہوئی بولی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کرتے ہوئے یہ سینڈل ہمیں دی، ورنہ عروسہ تو وہیں بھول گئی تھی۔ اشمل نے شرمندگی سے عروسہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عروسہ نائس نیم، عاشر زیر لب بولتا ہوا عروسہ پر ایک گہری نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ لوفر، میرا مطلب ہے پولیس والا، یہاں کیا کر رہا تھا؟ عروسہ گڑبڑاتی ہوئی بولی، کیونکہ جس وقت وہ دونوں بات کر رہے تھے وہ اپنے خیالوں کے پان والے میں گم تھی۔ کچھ نہیں، تم جو سینڈل وہاں پسند کرنے کے بعد خرید کر شاپ پر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی وہی دینے آیا تھا۔ پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، اشمل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو عروسہ بھی محض سر ہلا کر وہ بیگ دیکھنے لگی تھی جس میں وہی بلیک ہیل سینڈل رکھی تھی۔ اس نے اشمل کو شاپ والے واقعے کے بارے میں بتانے سے خود بھی گریز کیا تھا۔ اماں جان، آپ کو پتہ ہے جس کالج میں لالا نے میرا ایڈمیشن کروایا ہے وہ کالج اتنا اچھا اور بڑا تھا، اور اب تو میری کافی لڑکیوں سے دوستی بھی ہو گئی ہے۔ پریشے کے چہرے پر حقیقی خوشی دیکھ کر اماں جان نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ وہ اسے آغا جان کا فیصلہ بتانے آئی تھی، لیکن اسے کتابیں پھیلائے دیکھ کر ان کا کلیجہ جیسے کسی نے نوچ لیا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ پڑھنے لکھنے کی عمر میں اس کی شادی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اگر اس کے بابا زندہ ہوتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی، مگر اب وہ یتیم اور اپنے تایا کے رحم و کرم پر تھی۔ پری بیٹا بات سنو میری، پہلے پھر باقی باتیں بعد میں کر لینا، اماں جان نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو پریشے بھی کتابیں ایک سائیڈ پر رکھ کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ میری بات کو غلط مت لینا بیٹا، پر میں اور تمہارے آقا جان چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہو، انہوں نے تحمل سے کہتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تو پھر آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پریشے انہیں ناسمجھی سے دیکھتی ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تمہارے آقا جان چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ولی سے کر دی جائے تاکہ تم ہمیشہ ہمارے گھر میں رہو، ہماری بیٹی کی جگہ بہو بن کر۔ دیکھو کبھی نہ کبھی تمہاری شادی ہونی ہے تو ولی سے ہی ہو جائے، اسے تمہارے آگے پڑھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور تم ہمیشہ اس حویلی میں میرے پاس ہی رہو گی۔ وہ پریشے کو سناٹوں کی زد میں چھوڑے کہے جا رہی تھی۔ ولی کا نام سن کر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ کیا بتاتی انہیں کہ جو انسان اسے ہمیشہ کمتر سمجھتا آیا ہے وہ اسے کبھی زندگی میں بیوی کا درجہ نہیں دے گا، اور اس کے بابا کا اسے ڈاکٹر بنانے کا خواب بھی شاید ادھورا رہ جائے۔ کچھ خواب ہیں جو چپتے ہیں آنکھوں میں شیشے کی طرح۔ بڑی بے درد ہے دنیا کے لگا کر پہرے لبوں پہ میرے، کہتی ہے بول کے اب آزاد ہیں تیرے۔ اماں جان، میں ولی لالا سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے اور ڈاکٹر بھی بننا ہے، وہ ان کے سینے سے لگی سسکتے ہوئے بولی تو ان کے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ پری بیٹا دیکھو، آپ کی پڑھائی میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اور رہی بات ولی کی تو آپ کو میرے بیٹے میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی اسے قائل کرنے لگی۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، اور کیا وہ مان گئے ہیں اس بات کے لیے؟ اس نے معصومیت سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔